پیر سید عارف حسین شاہ صاحب نے عرس مبارک کے موقع پر پیر سید فیض حسن شاہ صاحب تقریر کرنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، معذرت۔ سید آل رسول کلندروں کو ماننے والوں لالچ نہ کرنا، اڑپو نہ کرنا، ٹولے نہ بنانا، گروپ نہ بنانا، ان کلندروں کی روحوں کو تکلیف نہ دینا، شرنی نیاز اور بکرے نہ کھینچنا۔ جس طرح میں ایک دربار پہ گیا بکرا لے کے، تو کیا ہوا، وہاں جو پیر بنے ہوئے تھے، 2 ٹانگیں ایک نے پکڑ لی، 2 ٹانگیں ایک، کھینچ کے اس زندہ کے 2 تڑ بنا دیے، 5000 کا نوٹ دیا، ایک طرف سے ادھر کھینچا ایک طرف سے ادھر۔ یہ حلوے منڈے کے چکر نہ چلاؤ، یہ پیٹ نام مراد کبھی نہیں بڑھتا۔ ارے صوفیوں کا عارف شاہ صاحب کا اور ظفر شاہ صاحب کا فرمان ہے، ان کا فرمان ہے تما جمع منع، تما جمع منع۔ ارے لالچ نہ کرو، ارے کندھی فقیری پھر کیا دلگیری، ایک مولا ہی مولا باقی سب رولا۔ مخلوق خدا کی مدد کرو، مخلوق کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ حضور کو اپنی امت سے پیار ہے۔ ظفر اور بادشاہ اور عارف شاہ صاحب ہر طبقہ فکر کی دستگیری فرماتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے والذین معاہ، جو ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے وہ آپس میں نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہیں۔ وہ آپس میں پھر نہیں پکھاتے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑتے، ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے اس کا عقیدہ خراب ہے، یہ وہابی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، پتھر مارنا، گالیاں نکالنا۔ فرمایا میرے حبیب کے غلاموں کی یہ شان نہیں ہے، ان کے اندر 5 فقیر بنو گے، بولو، اور ٹریکٹر ڈرائیور بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، ڈاکٹر بن سکتے ہو، رکشہ چلا سکتے ہو، ماسٹر آف کمپیوٹر کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، ولی کیوں نہیں بن سکتے؟ کہو انشاءاللہ ولی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور سجدوں کا ماننے والا ہو تو ولی نہ بنے؟ بے شک۔ اور اس ولایت ان کے قدموں کی خیرات ہے۔ 5 چیزیں کتنی ولی کے لیے؟ 5 چیزیں۔ نمبر 1 صبر کا نور، نمبر 1 تحمل کا نور، برداشت کا نور۔ بولیے، بس تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ تھوڑی۔ صبر کا نور، تحمل کا نور، برداشت کا نور، ادب کا نور اور حسن اخلاق کا نور۔ یہ 5 عناصر ہوں تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ حضرت قاضی امان اللہ پانی پتی سے پوچھا گیا، حضور فقیری کی علامت کیا ہے؟ عاشق رسول کی علامت کیا ہے؟ پیر کی علامت کیا ہے؟ مرد مجاہد کی علامت کیا ہے؟ غازی کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو غازی مومن سچا پیر ہوگا وہ مرد مومن ہوگا اور علی کا اور محب اہل بیت ہوگا، محب۔ اور دوسرا وہ خوش اخلاق ملنسار ہوگا، اس کے اندر صبر ہوگا، وہ گالی گلوچ جذباتی نہیں ہوگا۔ دوستو آخر میں سنیے گا، آج آپ کے ڈڈیال کی جو مٹی ہے وہ سرخ ہے، اس میں حسینی خون شامل ہے، حسینی جذبہ شامل ہے۔ اور ڈڈیال کا پانی پینے والوں، ڈڈیال کے کھانے والوں، ڈڈیال میں رہنے والوں، غازی بنو، مجاہد بنو۔ ایک طرف ہمیں کشمیر کی مسلمان پکارے مائیں بہنیں بیٹیاں، اور دوسری طرف ہمیں فلسطین والے پکار رہے ہیں۔ عارف شاہ صاحب، ظفر شاہ صاحب کا اس عرس پہ پیغام سنو۔ آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے، اس پیغام کو پورا سال یاد رکھو۔ اور عارف شاہ صاحب، ظفر شاہ صاحب کا یہ پیغام ہے کہ یہ ڈڈیال کی مٹی سرخ ہے، حسینی جذبہ لے کر باہر نکلو۔ حسین پاک اور 72 تن شہداء کی روحانی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ حسینی جذبہ پیدا کرو گے، پھر تو نہیں پاؤ گے سنی شیعہ کا،
وہابی سنی شیعہ آج فلسطین کشمیر میں نہ کسی وہابی کو چھوڑے، نہ کسی شیعہ کو، نہ کسی سنی کو. ان کی بلٹ جو ہے، ان کا جو میزائل جو ہے، وہ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے ہے. ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. دوستو یہ سارے پھر یہ سارے الوے منڈے کے چکر چھوڑ دو اور اپنے اندر ایک حسینی جذبہ پیدا کرو. ارے حسین پاک کے پاس حسین پاک کے پاس نہ ہی کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ ہی امام حسین کے پاس بسم اللہ تشریف، نہ ہی امام حسین کے پاس جیب میں 1 روپیہ ہے. ارے پانی چرند پیئیں پرند پیئیں تم منع نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. پانی بھی بند ہے، لیکن امام حسین نبی کے لاڈلے نے، اللہ کے محبوب امام حسین نے ہمیں پیغام کیا دیا. اگر کھانا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ارے کپڑے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، رہنے کے لیے خیمے تمبو ہیں ٹوٹے پھوٹے، کوئی بات نہیں، جیب میں 1 روپیہ نہیں تو کوئی بات نہیں. جزیدیوں کے سامنے ڈٹ جاؤ، کٹ جاؤ، مٹ جاؤ، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ. میں حسین تمہارے اپنے بچوں سمیت تمہارے لیے دعا گو بھی بن جاؤں گا اور تمہارا مددگار بھی بن جاؤں گا. سنو آخری بات اور اس میں ذرا کھلو. اور دوسری چیز جو ہے، خلیفہ صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، پوری ذمہ داری. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے، پہلی چیز جذبہ حسینی، اور دوسری چیز جو ہے وہ نعرہ حیدری ہے. بولو نا، چپ کیوں کر گئے ہو؟ اور مولویوں پیروں نے ڈرایا ہوا ہے، سب اپنی قبر میں جاؤ گے. دوسری چیز نعرہ حیدری ہے. نعرہ حیدری جو ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ کوئی چڈموں کا نعرہ نہیں ہے، یہ چرسیوں پوڈریوں کا نعرہ نہیں ہے. علی دے ملنگاں پیندے چرس تے پنگاں نمازاں تو تنگاں تے ہے بھی پکے ملنگاں. ایسے ملنگ نہیں بننا. لاہور میں کوئی ٹی بی کا مریض ہو، پہلوان جی کیا حال ہے؟ اور ٹی بی کے مریض کا یہ نعرہ نہیں ہے، کوروں کا نعرہ نہیں ہے، چڈووں کا نعرہ نہیں ہے. جو بہادر ہیں، میدان کے دنی ہیں، شیر ہیں، دلیر ہیں، خاندانی ہیں، 5 کا من کا پتھر اٹھانے والے ہیں، یہ ان کا نعرہ ہے. ڈڈیال والو کون کہتا ہے کہ میں موت آئی تو میں مر جاؤں گا؟ ارے میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ بہادروں کا نعرہ ہے، یہ شیروں کا نعرہ ہے، یہ دلیروں کا نعرہ ہے، جو میدان جہاد میں شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، ان کا نعرہ ہے. اور یہ پھر فتح کرنے والوں کا نعرہ ہے. جنگ بدر اہل سنت و جماعت کی کتب حدیث میں بتا، البدایہ والنہایہ، بولو البدایہ والنہایہ، اور دیگر جو ہے نا مدارج النبوہ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے. جب بدر میں علی کی تلوار چل رہی تھی، کہو نا سبحان اللہ. نہیں میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر اہل بیت دا، پیڑ پخانے والے، میں نوکر صحابہ دا. واہ صحابہ واہ. دوسری طرف سے لکھیں گے واہ اہل بیت واہ، پیڑ پخے گا جنگ ہوگی. یہ پیڑ پخانے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. بولو یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ شیعہ سنی کو لڑانے والے، اہل بیت اور صحابہ کو لڑانے والے، فرقہ وریت کو ہوا دینے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اگر تم اس کسی قابل ہو تو کشمیر میں کیوں نہیں جاتے؟ فلسطین میں کیوں نہیں جاتے؟ بدر کا واقعہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق دیگر جلیل القدر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب علی کی تلوار چل رہی تھی، کہو نا سبحان اللہ. تو ہم نے کوئی نعرے لگانے والے نہیں دیکھے، پتہ نہیں جن تھے، فرشتے تھے، رجال الغیب تھے، دیوان الاولیاء تھے، کون تھے؟ اے میرے پیارے صحابہ تم نے کون سا نعرہ سنا؟ فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
نہیں کوئی مرد علی جیسا اور نہیں کوئی تلوار ذوالفقار حیدری جیسی. مصطفیٰ نے مراقبہ کیا تو آسمان سے وحی نازل ہوئی. نادا ملک فی السماء, آسمان پر نعرے لگانے والا کوئی جن, کوئی رجال الغیب نہیں تھا, بلکہ جو دروغہ جنت جناب رضوان تھا, جو جنت میں پاسپورٹ چیک کرتا ہے, وہ علی کے نعرے لگا کے پیغام دے رہا تھا. اور جنت میں جانے والوں اور میدان فتح کرنے والوں, یہ نعرہ بلند کرنا, میدان تمہارا ہو جائے گا. زندہ باد, زندہ اب باد. مسلمانوں میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں, میں کسی فرقے کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں مسلمانوں کو پروموٹ کر رہا ہوں. مسلمانوں, اگر تم وہابی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, اپنے نبی کو مانو, میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد میرے آقا نے پھر صحابہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, اور میرے بعد وہ ہر مومن کا مددگار ہے. یا رسول اللہ, کیا جب وہ پڑ میں جائے گا, میدان تلوار اٹھائے گا, بندوق اٹھائے گا, تو علی کا نعرہ لگائے گا, کافروں کے جسم سے جان نکل جائے گی. حضرات, ظفر شاہ صاحب یہ معصوم بولے والے لوگ ہیں. اتنا ایک معصوم بچہ بولا نہیں ہوتا ہے, اتنا کوئی معصوم بچہ بولا نہیں ہوتا. ان کو کوئی لالچ پراپرٹی ہے, بینک بیلنس, تجوری ہے, کوئی ان کو لالچ نہیں ہے, کوئی کوٹھیاں محل بنگلے نہیں بنائے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب یہ کریں وہ کریں. یہ اللہ والے, یہ بولے بالے معصوم سید آل رسول ہیں. ان کے نظام کو مضبوط کریں, ان کلندروں کے آداب کا خیال رکھیں. آداب کلندر سب سے بڑی چیز ہے. اس میں 3 دشمن ہیں. کتنے؟ 3 دشمن ہیں. شر شیطان, بولو شر شیطان, شر نفس اور شر دنیا. دنیا میں اڑفوں کرنا, نفس کی غلامی کرنا, اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے مذہبی کارڈ استعمال کرنا. مومن بن جاؤ, جذبہ حسینی رکھو, اور پیڑ میں نعرہ حیدری لگایا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. ڈڈیال کے اندر انقلاب آئے گا, کشمیر آزاد ہو جائے گا, فلسطین آزاد ہو جائے گا, اور ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں ہمارے اندر, فرقہ وریت, برادری ازم, مولوی ازم, پیر ازم, یہ سب بت پاش ہو جائیں گے. میں آخر میں جناب ماسٹر لال صاحب, تذر صاحب, اور جتنی بھی آپ کی یہ ساری انتظامیہ, ایک بندہ ان کی نظروں میں ہے, یہ زندہ و پائندہ لوگ ہیں. میں آپ کو, شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے مہمان تشریف لائے, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آج کی محفل میں بڑی روحانیت ہے, بڑی برکت ہے, اور وہ مسکرا کے نظر کرم فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا قبول ہو, اور آداب کلندر, آداب اہل بیت کا ہمیں بھرپور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا, ظفر شاہ صاحب تشریف لائیں گے, تو میں آپ کی خدمت میں پہلے میں نے آپ کو نعرہ حیدری کی ترغیب لائی. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا, قرآن میں کہاں ہے خلیفہ صاحب, قرآن میں نعرہ حیدری کہاں ہے؟ میں قرآن پاک کی آیت پیش کرنے لگا, کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن پہلے ایک بندہ نعرہ حیدری لگائے نا, تاکہ برکت ہو جائے. یہ نعرہ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے, پیڑ بہانے کے لیے. واہ اہل بیت, واہ صحابہ, واہ میں نوکر صحابہ دا, میں نوکر اہل بیت دا. اور اس ملک میں پیڑ کیوں بکھا رہے ہو؟ یہ تو اس وقت تک بندہ مومن بنتا ہی نہیں جب اللہ پہ, رسول پہ, اہل بیت پہ, صحابہ پہ, ولیوں کا محب نہ بنے. اس وقت تک تو اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. ادھر پیڑ بہانے کا کیا مقصد؟ یہ نیو ورلڈ آرڈر, یہودیوں کے ایجنٹ تیلیاں لگاتے ہیں. تیلیاں لگانے والوں پہ نظر رکھو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. ہائے ہائے, کہو نا سبحان اللہ. یہ کافر تباہ برباد ہوتے ہیں, یہ منافق تباہ برباد ہوتے ہیں, ان کی عبادتوں میں برکت نہیں ہوتی ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے, ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. دل میں بغض علی تو پر لاکھ نمازیں, یہ بغض کے دبے ہیں, محراب نہیں ہے. اللہ فرماتا کہ ان کافروں منافقوں کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟
مسجدیں بے شمار، بولو مسجدیں، مدرسے، مولوی، حافظ، نعت خوان بے شمار ہیں، ذکر کرنے والے، برکت کو نہیں، کشمیر کو نہیں آزاد ہو رہا، فلسطین پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اللہ نے آپریشن کیا، فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے ہے تباہی بربادی کہ کافروں منافقوں کا کوئی مولا نہیں ہے اور مسلمانوں کا مولا اللہ ہے۔ یا اللہ تو نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ان وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ حبیب آپ نہیں پھینک رہے، یہ میں اللہ پھینک رہا ہوں کنکریاں پتھر۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم کس کو مولا بنائیں؟ بولو زور سے بولو۔ صحابہ نے کیا پوچھا؟ ہم کس کو مولا بنائیں؟ فرمایا اللہ اس کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے۔ آئے آئے، اور یہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے، یہ کسی ذاکر شیعہ وابی مفتی قاضی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث ہے۔ فرمایا اللہ اس کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے۔ بولو نا علی مولا۔ فرمایا اللہ اس کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے، اور میں محمد اس کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور خم غدیر میں فرمایا، اور میرے 1.25 لاکھ صحابہ سنو، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ابھی کچھ لوگ بولے نہیں ہیں، کچھ لوگ بدگمان ہیں، ذرا آہستہ بولیے، دیواروں کے بھی کان ہیں، ذرا آہستہ بولیے، سارے بولو گے۔ وہ بچے منہ کھولتے ہیں تو چڑیا جو ہے نا چوک ڈالتی ہے، بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، ایک بچہ رو کر اپنے سارے کام منوا لیتا ہے تو تم اللہ رسول علیہ رسول کا ذکر کرو گے تمہارے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بولیے بولیے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یا رسول اللہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہر میدان میں، ولایت میں، شرافت میں، اور تمہارے امامت میں، اور ولایت میں، غوثیت میں، قطبیت میں، ابدالیت میں، تم جب تک علی بالواسطہ یا بلا واسطہ قلم نہیں کریں گے تم ولی نہیں بن سکتے، تم مومن نہیں بن سکتے، تم مجاہد نہیں بن سکتے۔ تو دوستو سنیے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مومن کا مددگار ہے۔ یا رسول اللہ کیسے مدد کرے گا؟ فرمایا ادھر تمہیں پیڑ میں مشکل پیش آئی، کافر بھاری ہو گئے، کافروں کے پاس اسلحہ زیادہ آیا، تو تم علی کا نعرہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے تمہارا پیڑ جو ہے اس میں فتوحات شامل کر دے گا۔ ڈڈیال کے لوگوں، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس وقت جہاد ہم پہ واجب ہے۔ آج 31 دسمبر ہے، آج سے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرو، نئی شروعات کرو۔ آج آپ نے وعدہ کرنا ہے، پیر سید عارف شاہ صاحب اور پیر سید ظفر شاہ صاحب کے وسیلہ سے ہم نے سارے پیڑ ختم کرنے ہیں، سارے آپس میں یہ جو دکانیں ہم نے چمکائی ہوئی ہیں ان کو ختم کر کے ایک ہی دکان کھولنی ہے، بکونا سبحان اللہ۔ اور وہ دکان یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے لیے، ہم نے فلسطین کے لیے متحد ہو جانا ہے، ہم نے کشمیر اور فلسطین کے لیے آپس میں گٹھے ہونا ہے۔ باقی تمام لڑائی جھگڑے ہم نے دور کرنے ہیں، باقی تمام فتنے ہم نے دور کرنے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہودی ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ مجھے افسوس ہے آج فلسطین میں بندے مارے جا رہے ہیں، ان کو روٹی نہیں مل رہی، کپڑا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، ادھر الیکشن کے جلسے سجائے جا رہے ہیں، ادھر کرکٹ میچ کے پیڑ پکے ہوئے ہیں، دبئی میں فیشن شو کے پیڑ پکے ہوئے ہیں۔ مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے، مسلمانوں کے پاس حسین ہے، جب تک ان کے اندر جذبہ حسینی نہیں ہوگا ان کو کسی میدان میں فتح نہیں ہوگی۔ غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے، در عباس پہ جانے سے وفا ملتی ہے۔ چلا آئے جو حر کی طرح شرمندہ ہو کر ایسے انسان کو
सैयदा फातिमा की दुआ मिलती है। हाय हाय। तो हाय, आज ज़फ़र शाह साहब तशरीफ़ लाए। अब बिला ताख़ीर हम दुआ मांगते हैं। अल्लाह तबारिक व ताला आज 31 दिसंबर को इस उर्स पाक में जो कुछ आपने पढ़ा, ये पीर फ़कीर सारे यहाँ पे जमा हैं। शाह साहब तशरीफ़ लाए, माशाअल्लाह इनकी क़ियादत और इनकी ज़ेर सियादत ये निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला शाह साहब का साया कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला इन फ़कीरों का साया कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला ज़फ़र शाह साहब का साया कायम दायम रखे। जिन जिन हज़रात ने ईमानदारी, नेक नीति के साथ, इंतज़ामिया के साथ, मास्टर लाल साहब के साथ तामन किया, मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उनके नजराने, उनकी देगें, उनके फल, उनके फ्रूट, उनके ये शीरीनियाँ, इनके जितने भी लंगर हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। 12 कुरान पाक जी कलंदर कश्मीर के लिए पढ़े गए। सैयद आरिफ शाह साहब मजजूब कलंदर, सूरह यासीन शरीफ, सूरह मोहम्मद, सूरह फ़तह, सूरह मुज़म्मल, सूरह काफ, सूरह नूह, दुरूद इब्राहिमी और सूरह रहमान और दीगर मैंने जो खिताब किया अपनी कौम को जगाने के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की मदद के लिए, अल्लाह मेरा ये पैगाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इसमें 2 ही पॉइंट आपने याद रखने, जज्बा हुसैनी और नारा हैदरी। बेशक लगाओगे? इंशाअल्लाह। डरने वाले नहीं हो आप। आपकी डडियाल की ज़मीन सुर्ख है, हुसैनी जज्बा है। बिस्मिल्लाह। जो कुछ पढ़ा ये सारा मेरी मिलक किया गया, अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। ये दीवाने, ये मस्ताने, ये परवाने, आरिफ शाह साहब के ग़ुलाम जो बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अल्लाह इन सब की हाज़री कबूल और मंजूर फरमा। और मेरे ख़िताब को या अल्लाह बाइस से इनकलाब बना। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मौलवियों के अंदर, नात खानों के अंदर, ये सारों के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। रब्बुल आलमीन ये सारा तोहफ़ा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारगाह मौलाए कायनात, बारगाह खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहि, बारगाह हसनैन करीमैन, बारगाह पंजतन पाक, आइमा अहले बैत पाक, चहारदा मासूमीन और 72 तन शहादाए करबला, बारगाह जन्नतुल बकी 10,000 सहाबाए कराम, बारगाह ओहद शरीफ 70 शहादाए ओहद सहाबी और हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम, अबवा शरीफ, सैयदा आमिना और याद रखो रोज़ा रसूल शरीफ जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फ़ारूक। जो इत्तेहाद का कायल होता है ना, वो कुएँ का मेंढक नहीं होता। अपने सीने समुंदर बनाओ, अपने सीने समुंदर। ये सहाबा अहले बैत पे लड़ना ये यहूदियों का जंटा है। वाह सहाबा वाह, वाह अहले बैत वाह, मैं नौकर सहाबा दा, मैं नौकर अहले बैत दा। ये यहूदियों का झंडा पेड़ पहाने के लिए, तुम्हें लड़ाने के लिए, ताकि कश्मीर आज़ाद ना हो, फ़लस्तीन की तरफ तवज्जो ना हो। या अल्लाह हमें इन तमाम फितनों से आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह तेरी तौहीद पर भी हमारा ईमान है, तेरी रिसालत, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी हमारा ईमान है। हम नबी के भी ग़ुलाम हैं, तेरे बंदे आजिज़ मस्कीन हैं, तेरे नबी के ग़ुलाम हैं और तेरी नबी की अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं, सुबहान अल्लाह। और तेरे नबी के सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, औलियाए उम्मत के भी ग़ुलाम हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह हमारी मोहब्बतें कबूल फरमा रब्बुल आलमीन। उसके बाद इस कलाम पाक का साथ जन्नत माला शरीफ में जहाँ नबी के आबा व अजदाद हैं, यहाँ सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम, सैयदा खतीजतुल कुबरा, सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, सैयदना हाशिम अलैहिस्सलाम, सैयदना अब्द मनाफ अलैहिस्सलाम, तमाम की अरवाह मुक़द्दसा नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन। और उसके बाद नजफ़ अशरफ शरीफ, सामरा शरीफ और या अल्लाह मशहद शरीफ और इसी तरीक़ा अज़मैन शरीफ, बगदाद शरीफ, हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, दाता अली अजवरी, हिंदुल वली, सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, अवैसिया, कलंदरिया, मजजूबिया, शाज़लिया, शत्तारिया, बुखारिया, बुखारा शरीफ, उच्च शरीफ, मियानी सईदा शरीफ, लेखतला शरीफ, बड़ी हंगा शरीफ के सादात और डडियाल के अंदर बन सई वाले सादात और आम सईदा वाले सादात, सैयद जीवन शाह बादशाह सादात, पीर गनोई वाले सादात, इन तमाम की अरवाह मुक़द्दसा को पेश करने के बाद ज़ोर से पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिलखुसूस हजूर पीराने पीर हज़रत मजजूब कलंदर, हज़रत मजजूब कलंदर कश्मीर, पीर सैयद
عارف حسین شاہ صاحب بادشاہ، زور سے کہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو، ان کی روح مقدس کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ تو سید عارف شاہ صاحب کو اجازت عطا فرمانا، ذرا چہرے اوپر کرو، اجازت عطا فرما، سب پہ نظر کرم فرما دے، آمین۔ سب کے اوپر یا اللہ ان کی نظر عنایت ہو جائے۔ سید عارف شاہ صاحب زندہ ہیں، شہید ہیں، سید آل رسول ہیں، ولی ہیں۔ یا اللہ سید عارف شاہ صاحب کا وسیلہ پورا سال ہمارے اندر جو گناہ تھے، گناہ ہوئے، اللہ تو معاف فرما دے۔ سید عارف شاہ صاحب کے وسیلہ سے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ 2023 میں ہم سے بس کرو، دعا ہو رہی ہے۔ 2023 میں جو بھی ہم سے مسٹیک ہوئی ہیں، ناراضگیاں ہوئی ہیں، راستے تنگ کیے، راستے بند کیے، نمازیں نہیں پڑھی، کہو انشاءاللہ نمازی بنیں گے، ولی بننے کی کوشش کریں گے، ولی بنو گے، ولی کہو انشاءاللہ۔ یا اللہ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں گے، لمبے سجدوں میں رو رو کے دعائیں مانگیں گے، کہو انشاءاللہ العزیز۔ ہمسایوں کا خیال رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ بدکاری نہیں کریں گے، شرابیں چھوڑ دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ چرس پاؤڈر چھوڑ دیں گے، شیشے چھوڑ دیں گے، اور جتنے بھی شرابی اور جتنے بھی چرسی قسم کے لوگ ملنگ بنے ہوئے ان کی صحبت مجلس نہیں کریں گے، انشاءاللہ ان کی صحبت مجلس نہیں کریں۔ یہ شریعت کے بھی محافظ ہیں، یہ شریعت کے بھی محافظ ہیں۔ یا اللہ ہم قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے، کہو انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ اغلام بازی نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں کریں گے اغلام بازی۔ بڑوں کا ادب کریں گے، کہو انشاءاللہ کریں گے۔ انشاءاللہ چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، انشاءاللہ راستے تنگ نہیں کریں گے، انشاءاللہ راستے بند نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یا رب العالمین زمینوں پہ ناجائز قبضے نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ چوریاں نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ چوری پویں لکھ نہیں پویں ککھ نہیں، چوری چوری ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں چور بننے سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ یا اللہ قیامت والے دن پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تمام عام عالم اسلام کے لیے، پیر عارف شاہ صاحب کے تمام مریدوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر عارف شاہ صاحب کے تمام مریدوں کی خیر فرما، آمین۔ تمام عالم اسلام کی خیر فرما، اور 2024 میں اس عرس پاک کی برکت سے ہمیں فتوحات عطا فرما، ہمیں فقیریاں عطا فرما، ہمیں درویشیاں عطا فرما، ہمیں صوفی باز صفا بنا، ہمیں مرد مجاہد بنا، ہمیں مرد مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان میں جو اس وقت سیاست کے پیڑ پکے ہوئے ہیں، یا اللہ کرکٹ کے پیڑ پکے ہوئے ہیں، یا اللہ شراب نوشی کے پیڑ پکے ہوئے ہیں، دبئی اور سعودی عرب میں فیشن کے شو کے پیڑ پکے ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام شیطانی کاموں کو چھوڑ کر ہمیں غم فلسطین عطا فرما، غم حسین کا صدقہ ہمیں غم کشمیر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دل جو ہیں کشمیریوں کی محبت میں، فلسطینیوں کی محبت میں دھڑکنا شروع کریں۔ یا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا، کہو لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بلال صاحب بیمار ہیں، تکلیفوں میں، دیگر جو میرے دوست احباب تکلیفوں میں ہیں، اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما۔ جو اسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں، اللہ جو اسپتالوں میں، اللہ ان کی شفا یابی عطا فرما۔ جو فلسطین میں شہید ہیں، اللہ ان کی خیر فرما۔ جو زندہ ہیں ان کی دستگیری فرما۔ شبیر حسین شاہ صاحب نکیال والے وصال فرما گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اس قبرستان میں بیمار ہیں، شبیر شاہ صاحب اللہ بیمار ہیں، ان کو شفا یابی کا نور عطا فرما۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جو ان کو ابھی وصال، آقا کا وصال، اور اللہ تو اپنا پیاروں کی دیدار عطا فرما۔ وصال کا مطلب یہی نہیں ہوتا فوت ہونا، دیدار کا بھی کہتے ہیں وصال۔ اللہ ان کو دیدار الہی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے قبرستان ڈڈیال کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر ڈڈیال کی خیر فرما، انجمن تاجرہ کی خیر فرما، ہمارے جو ہے نا میلاد کمیٹیوں کی خیر فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے طبقے ہیں، ہمارے فرقے ہیں، اللہ ان سب کو، ہم سب کو نور ہدایت عطا فرما۔ ایک دوسرے کے اندر بغض اور جو کینے بھرے ہوئے ہیں، آج 31 دسمبر کو وہ کینے بغض اللہ صاف کر دے۔ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ یا اللہ ہمیں لڑائی جھگڑے چھوڑ کر صلح کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بیویوں پہ جو شیر بننے والے ہیں، اللہ ان کو بھی نرمی عطا فرما۔ بیویوں کو مارنا کٹنا یہ دلیری نہیں ہے، جتی لائی تو بیویاں کی کٹنا شروع کیتا۔
बीवियां नाल सुलह रखो, हुन्ना लिबासुल्लाकुम व अंतुम लिबासुल्लाहुन, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। या अल्लाह अपनी बीवी बच्चों की सही परवरिश करने की तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन की ज़ियारतें और अदब करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सैयद ज़फ़र शाह साहब का साया कायम रख। अल्लाह इन सैयद ज़फ़र शाह साहब को लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमा। ये हमारे लिए नेमत है, ये बोले बाले मासूम, हाय हाय अज कल असा चीर पीर मकार ता यार हाँ है पैसों दर जनाब नज़र होनी है करोड़ों दर। या अल्लाह ये मासूमों का साया कायम और दायम रख। इनकी जितनी भी इंतज़ामिया है अल्लाह उनको आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह शिरनी न्याज़ों के चक्कर में लड़ाई झगड़े करने से हमें महफूज फरमा। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़े से अल्लाह हमें महफूज और मामून फरमा। या रब्बुल आलमीन डडियाल की सारी इस जमात को जमात इमाम मेहदी में शामिल फरमा, जमात ईसा अलैहिस्सलाम में शामिल फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामा। सखी शेर शाह साहब की आल औलाद की अल्लाह खैर फरमा। ये सारा जो है ना आपकी ये डालियाँ, ये जितना भी सिलसिला है, इसमें सिर्फ यह कि अल्लाह राज़ी हो जाए, आरिफ शाह साहब राज़ी हो के हमें दुआ दे दें। आपकी नीयत ये होनी चाहिए। या रब्बुल आलमीन मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएँ रद्द शहीदान करबला के वास्ते। और सारी महफिल का निचोड़ जो है ना जज्बा हुसैनी, और आखिर में नारा हैदरी लगेगा। आप जज्बा हुसैनी के लिए पढ़ें, सलाम या हसन सलाम या हुसैन, सलाम या हसन सलाम या हुसैन, सलाम या हसन सलाम या हुसैन, सलाम या हसन सलाम या दो त्राई भी जो भी खादा पिता ने फ्रूट बर्गर शरगत और उन सारे जहर करे ला चुप ना रहा है। ये जोड़े बर्गर पीजे तो मुर्गे तो रोस्ट तो शादी लंच खाते ने ना, हूँ जरा मैं तकसा कितना खादा भी थे। पंज नारे पंज तनी सवा लख नाराए हैदरी। अच्छा बुढ़े बाबे नहीं बोले, बुढ़े बाबे जवान हो जासो। हसन हुसैन जनती जवाना ने सरदार जेडे इत्थे भी चार चार ब्याह करना चाहने ना, और हसन हुसैन तो हैदरी नारा लैन, चार ब्याह इंशाल्लाह हो जासन इंशाल्लाह। पंज नारे पंज तनी सवा लख नाराए हैदरी, पंज नारे पंज तनी सवा लख नाराए हैदरी। पूरी महफिल जिक्र और उर्स पे मोहर मारेगी। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबी। जनाब शेख हज़रत शेख रऊफ उन्होंने कबर मुबारक है जनाब, माशाअल्लाह दीदार करी जिन्हों इन्होंने वालिद साहब सही मोहम्मद याकूब साहब उन्होंने कबर मुबारक है जनाब। आरो सैन शाह साहब ने जनाब सही हज़रत सही शेख रऊफ साहब इन्होंने कबर ना दीदार करी जिन्हों माशाअल्लाह अल्लाह ज़ाहिद मग़फ़िरत बख्शे समान है जनाब। सकीर सैयद आरो सैन शाह साहब जनाब इन्होंने कबर ना अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह पीर सैयद आरो हुसैन शाह साहब। Cosa buona cosa basta per fare basta cosa basta per basta mai जी सरकार वो उठा जिप्सन की सारे को दे दी आते रहना तू थोड़ा क्या है उसमें
सरकार दुआ मंगा ना आप चाहो ना थोड़ी Thank you. Claro, different na. Ahora माशाल्लाह जी माशाल्लाह पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब ठीक है संगियो दोस्तों अल्लाह रसूल वाला है पीर साहब ने कब्र में ज़ियारत की है जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह हाफ़िज़।